اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کے حوالے سے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء سے، قرآن کریم کی مختلف آیات کے معنی، مفاہیم بیان فرماتے ہیں ہمارے معزز علماء، اور ان آیات کو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کا جو سفر ہے جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ قرآن کریم آج ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے یا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن یہ جمعہ اور ہفتہ، یہ 2 دن، ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایک ممتاز مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا مقبول، معروف اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال پروفیسر عائشہ داؤد صاحبہ کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، والدین پر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کس عمر تک رہتی ہے؟ اگر اولاد بالغ ہو جائے تو کیا پھر بھی ان کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر یعنی والدین پر ہوگی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، دیکھیں تربیت کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں کے لحاظ سے اس کو مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ پہلے 2 درجے جو ہیں وہ تو لازم ہیں ماں باپ پہ، تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ اس معنی میں لازم نہیں ہوتا کہ ان کا فریضہ بن جائے، لیکن بہرحال ماں باپ ہونے کے ناطے ان کو کرنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، جی ہاں، بالکل ہی ناسمجھ ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے بنیادی آداب اور اخلاق سکھانے ہوتے ہیں، چلنا پھرنا کیسے، کھڑا کیسے ہونا ہے، آپ دست لینا، بڑوں سے بات کرنا، تمیز، حروف کی پہچان، تعلیم کا آغاز، یعنی آپ سمجھیں کہ بچے کی پیدائش سے 8-9 سال تک کی عمر ہے۔ اس کے بعد بچے کے اندر نسبتاً شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اس وقت آپ کو اس کی تربیت اس رخ پر کرنی پڑتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس کو تعلیم اخلاق کرتے ہیں
بلکہ تعلیم دین کرتے ہیں، تعلیم دنیا کرتے ہیں، تاکہ وہ بڑا ہونے کے بعد اپنی معیشت اور اپنے دنیا کے حوالے سے کامیابی حاصل کرے۔ یہ عام طور پہ جب بچے اس قدر سمجھدار ہو جائیں کہ اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکیں تو اس کے بعد یہ عمر شروع ہوتی ہے، اور یہ چلتی ہے تقریباً بلوغت کے بعد تک۔ صرف بلوغت نہیں، بلوغت ہمارے یہاں 15 سال میں 16 سال کے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن بلوغت کے بعد بھی چلتی ہے، چونکہ بچہ اگرچہ بالغ ہو جاتا ہے لیکن اتنا باشعور سمجھدار نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں آپ کہ ہمارے یہاں 18-20 سال کی عمر تک اس کے اندر آپ نے اولاد کو بنیادی تعلیم دینی ہوتی، جس کے اندر دین سے تعلق پیدا کرنا، دنیا کی سمجھ دینا، اس میں ڈالنا حلال حرام کا فرق ہے، بنیادی تعلیم۔ اس کے بعد جب وہ خود مختار زندگی کی طرف آتے ہیں، 22 سال 24 سال 25 سال، اب ان کی شادیاں کی عمر شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ پہلی 2 قسم کی نہیں رہتی۔ اب آپ کی تربیت کی ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن وہ زیادہ تر تعلیم اخلاق پر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا رویہ لوگوں سے اچھا نہیں ہے، آپ تعلیم اخلاق کریں۔ کسی چیز میں سستی ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کو سکھانا نہیں پڑتا، آپ کو اس کو پتہ ہے، اب اس کے اوپر صرف غفلت ہے، نماز کے معاملے میں سستی ہے، کسی کے ساتھ رویے میں سستی ہے، اپنی اولاد کے معاملے میں وہ کوتاہی برتتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، کاروبار کے معاملے میں گڑبڑ کرتا ہے، تو وہاں پر آپ اس کو تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ یہ 3 درجے ہیں، ان میں سے جو پہلے 2 درجے ہیں وہ ماں باپ کے اوپر وہ والا فریضہ ہے کہ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تم نے اس کو حلال حرام کی تمیز دی تھی، تم نے بنیادی تعلیم سکھائی تھی، تم نے اخلاق سکھائے تھے اس کو، اور جو ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو تربیت دینے کی وہ بھی اسی زمانے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اولاد باشعور ہو جاتی ہے تو دنیا میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو اب باشعور ہے، اس کو ماں باپ نے سکھایا تھا، لیکن سوال قیامت کے دن جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں اس نے ذمہ داری میں کوتاہی تو نہیں کی۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بات کی تو فکر رکھتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ جائے، میرے بچے کو فلاں فلاں کام آ جائے، لیکن جیسے مثال کے طور پہ دینی معاملات کے حوالے سے وہ فکر نہیں ہوتی ہمارے یہاں، کہ اب سماجی اخلاقیات سکھانے کے حوالے سے وہ فکر نہیں ہوتی کہ بھئی تم جاؤ گے کہیں پر کسی سے ملنے تو ملو گے کیسے، گاڑی کہاں کھڑی کرو گے، دوسرے کی تکلیف کا خیال کرو گے نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جسے ہم کہتے ہیں سوک سینس کے حوالے سے تعلیم کرنا یا اخلاقیات کے حوالے سے تعلیم کرنا، مجموعی طور پہ رویے بڑے چھوٹوں کی۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ سیوک سینس کے حوالے سے بھی ہم حلال حرام خیر شر یہ سکھا دیتے ہیں، لیکن یہ سیوک سینس جو ہوتا ہے یہ عام طور پر تربیت اولاد میں شامل نہیں سمجھا جاتا، جبکہ بڑا حصہ ہے اس کا۔ بڑا حصہ ہے کہ ریڈ سگنل ہے تو گاڑی یہاں روکنی ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، کچرا اٹھایا گاڑی سے پھینک دیا باہر، کچرا پڑا ہوا ہے۔ تو سیوک سینس کی تعلیم بھی دینی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، اس کی وجہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی بات سناتے تھے، سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایک جگہ گئے تھے تو وہاں پہ غیر مسلموں نے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں فلاں فلاں کام سکھاتے ہیں، تو یعنی تحقیر آمیز میں یہ بھی کچھ سکھانے کی بات، انہوں نے کہا وہ تو ہمیں یہ تک سکھاتے ہیں استنجا کیسے ہوگا۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریک باریک باتوں کی طرف متوجہ کراتے تھے کہ تاکہ وہ شخص جو بڑا ہو اور خدا کا جب بندہ بنے تو اس کے اندر اخلاق کمال کیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق اس کے اندر ہو۔ اخلاق سے مراد صرف زبان کا اچھا میٹھا بول نہیں ہے، بلکہ اپنے برتاؤ میں، اپنے رویے میں۔ میں مسجد کے آگے نماز پڑھنے پہنچا، میں نے دیکھا نماز کھڑی ہونے والی، میں نے وہیں گاڑی کھڑی کر دی۔ اب جب میں نماز پڑھ کے آخر میں باہر نکل رہا ہوں تو بتا 6 لوگ کھڑے ہیں وہاں پر کہ آپ کی گاڑی ہٹے تو ہماری گاڑی، اور جب مجھ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو میں الٹا خفا ہو رہا ہوں کہ تمہیں نہیں پتہ میں اندر نماز پڑھنے گیا تھا۔ یہ شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں شعور اگر آپ نے شروع کے 2 مرحلوں میں نہیں ڈالا تو بڑے ہونے کے بعد سکھانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ وہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ جب کچا ذہن ہے اس وقت اس کے اندر بنیادی اخلاق، اچھا نام رکھا جائے۔ بچہ ہے پڑھ نہیں رہا، بچہ ہے غلط صحبت میں جا رہا ہے، بچے کے اوپر نظر نہیں رکھی جاتی، تو وہ ساری تربیت، کڑی نگرانی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کے بارے میں مجموعی طور پہ سمجھداری اور فہم ہے، لیکن بعض چیزیں غائب ہیں۔ ماں باپ سے آپ کہیں کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ وقت نکال کر کبھی دین کے حوالے سے کچھ سکھاتے ہو، کبھی بیٹھ کر ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہفتے میں نکال کر تم دیکھتے ہو کہ وہ اسکول میں کیا پڑھ کے آتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ بھئی جی دین دنیاوی تعلیم اسکول کی ہے، وہ اسکول کی ذمہ داری ہو گئی، اور گھر کے اندر چھوٹی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ ماں دیکھ لیں گی تھوڑا بہت، اور باپ کا کام صرف یہ رہ گیا کہ وہ کما کے لا کے دے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تعلیم اخلاق میں، دنیا کے سکھانے میں، برتاؤ میں، رہن سہن میں، لے جانے میں، یہ جو بنیادی 2 انسان کی عمر کے حصے ہوتے ہیں پہلے سال سے 6 7 8 سال تک۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو سرزنش کرو
اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تربیت کا یہ وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جب بچہ تھوڑی سی شعور کی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو اس کو شعور بھی نہیں ہوتا پاکی صفائی کا ناپاکی کا. اب آ رہا ہے. اب آپ نے اس کو اپنے یہاں کی اقدار بھی سکھانی ہے, دین کے تقاضے بھی سکھانے, اور دنیا کی بھی اتنی سمجھ دینی ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک اخلاق کی طور پر اچھا انسان ہو, حلال کی فکر کرنے والا ہو, کمانے کے قابل ہو. اگر آپ نے اس کو بالکل ہی ناکارہ بنا دیا, وہ کما نہیں سکتا, معاشرے پہ بوجھ نہ بنتا ہو. اس لحاظ سے اس کی جو تربیت ہے وہ اس کی بلوغت کے بعد, جب تک کہ اس میں تھوڑی بہت سمجھداری پیدا نہیں ہوتی دنیا کے لحاظ سے, اس وقت تک یہ کرنے کی ذمہ داری. جب وہ سمجھداری کے اس میں آ گیا, خود مختاری میں چلا گیا, تو تربیت اور اخلاق کی تعلیم جو سانس کے آخر نکلنے تک ہے, موت تک ہے, وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اور ماں باپ کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. ماں باپ ہیں, پھر بہن بھائی ہیں, اڑوس پڑوس کے لوگ سب کی ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی اس درجے میں آ جاتی ہے. لیکن پہلی جو ذمہ داری ہے اس سے سوال ہوگا, پوچھ گچھ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ اگر چھوٹا ہے, 10 سال 15 سال کا ہے, اس کو کیا پتا کیا صحیح کیا غلط ہے؟ اس کو تو پتہ چلے گا جب وہ باشعور ہوگا, لیکن اس وقت اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا. آپ نے بھی انیق صاحب ایسے لوگ دیکھے ہیں, میں نے بھی دیکھے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا, قرآن خوانی میں ساری دنیا آ کے قرآن پڑھ رہی ہے, یہ نہیں پڑھ رہے. بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ آتا نہیں. اب یہ بھی کوئی جملہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, لیکن یہ سننا پڑتا ہے. ذمہ داری کس کی تھی؟ پھر یہ مرحوم کی تھی کہ وہ اولاد پر اس قدر توجہ دیتے. ہاں, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں انسان 4 طریقے سے کام لینے کا پابند ہے: مار سے, پیار سے, خوف سے, لالچ سے. کہ کہیں ترغیب دے گا, کہیں پہ ترہیب کرے گا, کہیں پہ. اور اگر ان چاروں طریقے سے پورا ذمہ داری کے ساتھ تربیت دینے کے باوجود اولاد اگر نالائق نکلے اور ناکارہ نکلے, تو پھر اللہ کے یہاں اس سے سوال نہیں ہے. سوال ہوگا کہ اگر پروردگار اپنی بساط کے مطابق میں نے کوشش کی, لیکن اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور اولاد ناکارہ ہوتی ہے, حتیٰ کہ یہ بھی ذمہ داری ہے صاحب آج کل کے دور میں کہ اولاد کو یہ تعلیم دیں کہ تم نے بڑے ہو کر کھانا کمانا کیسے ہے, حلال کمانا ہے, کسی پر بوجھ نہیں بننا. اب انسان بڑا ہو, کچھ نہیں آتا اس کو, کھائے کمائے نہیں, کسی پر بوجھ بنتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ سب چیزیں اس کی تربیت میں شامل ہیں. دنیا اس قدر سکھانا کہ وہ اپنی دنیا بسر کر سکے, دین سکھانا, ضروریات کا اور بنیادی اخلاق کی تعلیم, سوک سنج, یہ سب اولاد کی تربیت میں داخل ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری. اور ایک اور بات جو آج کل جو ہمارے یہاں تربیت اولاد کے اوپر جو لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں, یا ماں باپ کے اوپر پیرنٹنگ وغیرہ کے اوپر جو بات کی جاتی ہے, کہ آپ اس چیز کا بھی احساس کریں کہ آپ کو کیا نہیں آتا. وہ جو نہیں آتا وہ آپ دوسری جگہ سے سکھانے کی کوشش کرائیں کہ بھئی مجھے یہ چیزیں نہیں آتی, میں سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ یہاں جا کے سیکھے. صرف اسکول ہی نہیں, تفسیر بھی پڑھانے کے لیے, قرآن پڑھانے کے لیے, ایتھکس سکھانے کے لیے, اخلاقیات سکھانے کے لیے, سیوک سینس سکھانے کے لیے کہ کھانا کیسے ہے آپ کو, پینا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, یہ سب چیزیں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات تھوڑی لمبی ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا بات کرنے کے لیے, تو اس میں سے ایک نوجوان لڑکے نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو, اس کو موقع دو. اب یہ کیا تھی؟ بنیادی تعلیم تھی نا, کہ بھئی جب تمہارا طریقہ قرینہ یہ موجود ہے کہ جب محفل مجلس میں تم لوگ آئے ہو, سارے تمہارے یہاں لوگ موجود ہیں بڑے, تو آداب کا تقاضا ہے بڑے کو بولنے دو. یا یہ کہ وہ بتا دیں کہ نہیں ہمارا امیر یہ ہے, لیکن آداب کا تقاضا یہ. اب یہ کتنی باریک سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم وفد آیا, اس کو تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو بنیادی تعلیم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا انیق صاحب, بعض بڑے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. کہیں پہ لڑائی ہوئی تو ایک آدمی جو عمر میں کسی کے باپ اولاد کے برابر ہے اور سامنے والا باپ کے برابر ہے, تو یہ آدمی اس کو ایسے گالیاں دے رہا ہوتا ہے, لڑ رہا ہوتا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے دونوں ہمسر ہیں. اور کوئی مروت و لحاظ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ آدمی کم سے کم عمر میں تو تم سے بڑا ہے. اگر جیسے کوئی گاڑی لگ گئی, کوئی بات ہو گئی تلخ کلامی, اس قدر بد اخلاقی ہو جاتی ہے. اس سے پھر واضح ہو جاتی ہے بات کہ کہیں پہ والدین کی تربیت کتنی ہوئی ہے اس بچے کی کہ جو اپنے باپ کی عمر, جیسا آپ نے فرمایا, اس شخص کو یہ گالیاں دے رہا ہے. ابھی ایک ویڈیو پچھلے دنوں آئی تھی کہ کسی جگہ پہ کلفٹن ڈیفنس میں کہیں پہ لڑائی ہوئی, کچھ جگہ پہ کھڑا وڑا کرنے پہ کسی چیز کو, تو وہاں پر ایک آدمی جو داڑھی والے ہیں ان سے کسی صاحب کا جھگڑا ہو گیا. تو وہ صاحب جو سبزی کا ٹھیلا کھڑے کرتے تھے, یہ دھو رہے تھے, کیا کر رہے تھے رکشا اپنا, تو انہوں نے اس کو اندر بٹھا کر خود تھپڑ مارے اور اپنے بیٹے سے کہا جو کہ 8-10 سال کا تھا کہ اس کو آدمی کو تھپڑ مارو. اس کی ویڈیو اور یہ تربیت ہو رہی ہے کہ 8-10 سال کے بچے سے داڑھی والے آدمی 45-50 تھپڑ لگوائے جا رہے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا
کہ یہ ہمارے تصور سے باہر چیز تھی جی کہ انسان ایسے مرحلے پر آ کے بیٹے سے کہتا ہی نہیں بیٹا غلط. اور یہ بیٹا اس کی نفسیات کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے. اب یہ بچہ جو 8-10 سال کا ہے جب یہ 20-22 سال کا ہوگا تو کن خوبیوں یا کن خامیوں کو لے کر بڑا ہو رہا ہے یہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی جی کہ جس کو ہمیں سکھانا ہے, نرمی پیدا کرنی ہے, کروانی ہے, قرآن کریم سے جوڑنا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام, حالانکہ نبی کے تعلق سے تو بات نہیں ہوتی کہ وہ نبی تھے, لیکن حضرت لقمان نے جو بیٹے کو بلا کر نصیحتیں کی, بیٹے کو بٹھا کر وہ نصیحتیں بچوں تک منتقل کروائی جائیں, بالکل کی جائیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس سے جوڑا جائے. یہ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. اس میں ایک واقعہ آپ سرچ کرتا ہوں, ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا پچھلے مختصر سا سے, اور تربیت پر توجہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دن, ہمارے یہاں عربوں میں بہت اب بھی رواج ہے کہ وہ تہجد کے وقت مسجد گئے, ہمارے یہاں تو نہیں کھلتی, وہاں کھلتی ہیں. جی تو تہجد کے وقت جب وہ مسجد میں داخل ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ, تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جان یہ سب تو سوئے پڑے ہیں, تو ہم تہجد پڑھنے آئے. تو انہوں نے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ بیٹا اگر تم گھر میں سوئے رہتے یہ اس سے بہتر تھا جو تم نے جملہ یہاں بولا ہے. جی ہاں, کیونکہ تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم تو تہجد پڑھنے آئے, جی ہاں, یہ سب پڑھے سو رہے ہیں. یہ خیال کیوں آیا تمہارا؟ جی اب یہ دیکھیں آپ تربیت میں کہاں تک اس کو لے جا رہے ہیں اخلاق میں, کہ تم اپنے کام سے کام رکھو. اگر یہ شخص کسی وجہ سے عبادت نہیں کر رہا, خدا جانے اس کا سونا تم سے زیادہ افضل ہو. اللہ اکبر. تو تم یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ میں جو ہوں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ لیٹا ہوا ہے, میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, جی یہ 50 روپے دے رہا ہے, میں 200 روپے دے رہا ہوں. یہ چیز جو ہے تکبر تقوی نہیں ہونا چاہیے. یہ تربیت کا حصہ ہے. تربیت, اور یہ انفاق, صدقات, خیرات یہی بچوں کے ہاتھ سے کروائیں تاکہ ان بچوں کو یہ معلوم ہو, تربیت ہو ان کی کہ پیسہ روکنے کا نام نہیں, خرچ کرنے کا نام ہے. پورے قرآن کریم میں بچت کا ذکر نہیں ہوتا کہ پیسہ بچا کے رکھو. انفاق, صدقات, خیرات, زکوٰۃ تو خیر دینی ہی دینی ہے, وہ تو ہم پر فرض ہے. مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ, بچوں کی تربیت مستقل عمل ہے, یہ کرتے رہنا چاہیے. اور آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ہم دینی امور سکھا دیتے ہیں, حلال حرام, حق باطل, یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن سیوک سینس نہیں سکھاتے. یہ سیوک سینس پہ جو توجہ آپ نے دلائی یہ بھی بہت ضروری ہے. ٹیکس دینا یہ بھی عبادت ہے, ٹیکس چرانا چوری ہے. جو ٹیکس نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو فنکار سمجھتا ہے کہ میں نے تو بس ایک غلط کام کر لیا, اور کون ٹیکس دے وغیرہ وغیرہ. یہ ریڈ لائٹ توڑ دی, سگنل توڑ دیا, بڑے فخر کی بات کہ یار چھوڑو کیا پرواہ کرنا. تو یہ بھی دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بالکل ایسی. اگلا سوال بڑا زبردست سوال ہے, اور یہ سوال پہلی مرتبہ آیا. راؤ اختر علی صاحب ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو سراغ رسانی کے ادارے ہیں, جو خفیہ ادارے وغیرہ, ہمارے فون وغیرہ خفیہ طور پر ریکارڈ کرتے ہیں. کیا اس بات کی دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب, یہ جو ملک کی سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں جی, تو ان کو بہت ساری ایسی معلومات رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو دین اس کی اجازت دیتا ہے, البتہ اس میں کچھ شرائط ہیں کہ اس چیز سے کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے. ٹھیک, کہ کسی کی کوئی ریکارڈنگ کر لی اور آپ نے جا کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. نمبر 1, اس کو ضرورت تک محدود کیا جائے, ضرورت سے زیادہ جا کر نہ ہو. اور ایک اور بھی اس کے اندر شرط ہے, اگر عملاً ممکن ہو کہ اگر کوئی ریکارڈنگ میں ذاتی نوعیت کی بات ہے کسی کی, تو اس کو پھر ختم کر دیا جائے, ٹریش کر دیا جائے. یہ عملاً ممکن نہیں ہوتا, لیکن جیسے مثال کے طور پہ جیل میں خط و کتابت ہوتی ہے, تو عام طور پہ اصول دنیا میں یہی تھا کہ جیل سے جو بھی خط جائے گا تو وہ جو جیلر ہے یا جو بھی وہاں پہ نگران بیٹھا ہے وہ دیکھے گا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے. اور اس میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو ذاتی نوعیت کی, تو پھر آپ اس کو, اگر آپ کوئی نقل بنا رہے ہیں تو ذاتی نوعیت کی بات کو, تو اس طرح کے آداب کا خیال رکھا جائے تو ٹھیک, اس کی اجازت ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی بڑی مصلحت ہے جی, تو اس مصلحت کو چھوٹی مصلحت پر فوقیت دی جاتی ہے. اگر بڑی مصلحت یہ ہے کہ جس طرح کا دنیا کا ہمارا نظام ہو چکا ہے, اور سوشل میڈیا اور نیٹ ورک اور فون کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, تو اگر ہم اس کے اندر اس بات کو ہم بنیاد بنا لیں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے, تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے پاس جو تحفظ درکار ہے وہ نہیں حاصل ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں
کہ دنیا کے اندر تمام ممالک میں سب جگہوں پر قانونی طور پر بھی اس کی اجازت دی جاتی ہے مختلف قید و بندش کے ساتھ، اور پیش نظر اس کی یہی بات ہوتی ہے کہ اس وقت جو بڑی مصلحت ہے جو کہ عامۃ الناس کی مصلحت ہے اس کو فوقیت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چھوٹی مصلحتیں ہیں اس کو جو ہے ترجیح نہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور بات بھی میں عرض کرتا ہوں، بات سے بات نکلی ہے، بعض دفعہ آپ کے پاس کسی شخص کی گفتگو کا یا اس کی ویڈیو کا کوئی ایسا حصہ آ جاتا ہے جو کہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک، تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن کسی نہ کسی کی ویڈیو لیک کر دی جاتی ہے، تشہیر کرتے ہیں، یہ چیز بہت غلط ہے۔ یعنی کہ اس کے پیش نظر جو بھی مقصد ہو، یہ بات رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کے کسی عیب کو چھپائے گا، عیب پوشی کرے گا، تو اللہ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا۔ یعنی ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ دنیا میں معصوم و گناہ گار نہ ہو، تو اگر آپ کو کسی شخص کے گناہ کا پتہ چل گیا ہے اور اس سے کوئی آپ کو عدالت میں گواہی نہیں دینی پڑ رہی، لیکن صرف گناہ کا پتہ ہے اور آپ عیب پوشی کر سکتے ہیں تو عیب پوشی کریں، لیکن یہ کہ آپ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع آیا ہے، آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے، اس کے اندر کوئی انفارمیشن آ گئی کہ فلاں آدمی کا ایک کیس ہوا، یہ کسی کے پاس سراغ رسانی کے ادارے کے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا اس آدمی کی کمزور پوائنٹ ہے، اب اس کو ہم بلیک میل کریں گے۔ یہ جس طرح آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آ رہی ہوتی ہیں خبریں کہ وہ شادی ہوئی تھی، شادی کے بعد میاں بیوی میں طلاق ہو گیا، اب ان کی کوئی پرانی تصویریں پڑی ہیں، اس میں بلیک میل کرتے ہیں، یا کسی کو پکڑ کے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور ایسی ویڈیو بنا لی، اب اس کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرعاً حرام ہیں اور گناہ میں قانوناً بھی حرام ہے، اس کا اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، اب جس آدمی نے کرنا ہے اس نے تو کسی کی سننی نہیں ہے، کہ جس آدمی کے ساتھ بات کریں ہم اور اس آدمی نے گناہ کا سوچ لیا ہے تو اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اصول یہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عزت کے پامال کرنے کو سود کا بڑے درجے کا گناہ قرار دیا۔ ان ارب الربا، آپ نے فرمایا ربا سود لینے میں بڑا سود یہ ہے کہ کسی کی عزت کو پامال کیا جائے۔ عزت کو پامال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بات سچ ہے، کوئی عیب پتہ ہے آپ کو، اس کے خاندان کا کوئی عیب پتہ ہے، اس کے بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا عیب پتہ ہے، اور آپ جا کے 10 لوگوں میں چرچا کرتے ہیں، اس کی عزت پامال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کا بسا اوقات آپ کو کفارہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور آپ نے کسی کے ساتھ کیا تو آپ کے اپنے ساتھ ہوگا، ضروری نہیں کہ آج ہو، 25 سال بعد ہوگا، اور آپ کو اس وقت یاد آئے گا کہ میرے اس کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک مجموعی مصلحت کے تحت اگر ایک آدمی اس چیز کی نگرانی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بات قانوناً ڈکلیئر بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی جو کالز ہیں وہ سیکیورٹی کے یا ملک کے مفادات کے پیش نظر ان کالز کو سنا بھی جا سکتا ہے، ریکارڈ بھی کی جا سکتی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے کیا جائے اور تو مصلحت عامہ کے تحت اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، اس کی اجازت ہے، اور وہ جو نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔ کیا عورتیں نماز پڑھتے ہوئے پیشانی کھلی رکھ سکتی ہیں؟ شائستہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں۔ بال سے لے کر یہاں تک، ٹھوڑی کے نیچے تک یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ کھلا رکھا جائے گا، چونکہ یہ جو ہے وہ اچھا اس میں عام طور پہ خواتین جو ہیں وہ تھوڑا احتیاط یہ کرتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے میں کہ روپٹہ بڑا ہوتا ہے سرک نہ جائے، تو عام طور پہ خواتین وہ تھوڑا پیشانی کے اوپر سے لیتی ہیں، تو اس میں ذرا تحفظ یہ ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر فرض کریں آپ نے بالکل بالوں کے کنارے پر ایج پہ رکھا ہوا ہے روپٹہ، ذرا سا اٹھتے بیٹھتے ہلا تو پیچھے سرک گیا، بال آپ کے ننگے ہو گئے، اس خیال سے خواتین عام طور پہ پیشانی کو ڈھانک کے یہاں تک کی ہے یہاں تک کی کر کے کرتی ہیں، لیکن چہرہ جو کھلا رکھنا ہے وہ یہاں سے پیشانی بال جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے یہاں تک اور ان دونوں کانوں کی لو سے یہاں تک، یہ جو حصہ ہے یہ چہرہ ہے، اس کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے شرعاً نماز میں، اس کو اور ہاتھ کو اور پاؤں کو۔ ٹھیک۔ وقار الحق صاحب کراچی سے سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مدرسے یا اسکول کا استاد اپنے شاگردوں سے گھر کے ذاتی کام لے سکتا ہے، مثلا گھر کی جھاڑو لگوانا، سبزی منگوانا، برتن دھلوانا؟ ارشاد۔ دیکھیں انیس صاحب، اس میں دو باتیں میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں دینی ثقافت اور ہمارے ملک کی تہذیب و ثقافت بلا تفریق کہ وہ مسلمان و غیر مسلم ہے، پورے خطے کی، وہ یہ ہے کہ استاد کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں پہ چلے جائیں، اگر ہندوستان بھی چلے جائیں وہاں پر بھی
جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں بھی یہ تعظیم ہے کہ بھائی استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، ان کی تعظیم کرو. تو استاد کی اس حد تک تعظیم کرتے ہوئے اگر ایک طالب علم اپنی خوشی سے کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ان کے گھر کی صفائی ہو، چاہے ان کے لیے کوئی کام کرنا ہو، چاہے ان کی جسمانی خدمت ہو یا ان کی کوئی مدد ہو، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اخلاقاً بھی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسرا یہ کہ بعض اساتذہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ طلباء کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ طلباء کو کام کراتے ہیں. اگر طالب علم کام نہ کرے تو اس کے نتیجے میں اس کی پڑھائی کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کے نمبر خراب ہوتے ہیں، استاد کی ناراضگی ہوتی ہے. یہ طریقہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ استاد کا جو بنیادی تعلق ہے وہ تعلیم و تربیت کا ہے. اور اگر وہ استاد تنخواہ لے کر پڑھا رہے ہیں تو ان کا بنیادی کام ہے کہ وہ تنخواہ لیں اور اس کے بدلے میں تعلیم دیں. اب اگر طالب علم کوئی کام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے تو پھر یہ استاد ان سے وہ کام نہیں لے سکتے کہ وہ ان سے گھر کی سبزی منگوا رہے ہیں، صفائی کروا رہے ہیں. نہیں، ایک طالب علم ہے وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے، اس کی سہولت ہے اس کے لانے میں، اور استاد اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، اس سے اس کی پڑھائی پر اثر نہیں ہوتا، نہ اس کے نمبروں پہ فرق آتا ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی استاد کسی ایسے ادارے میں ملازم ہے جس ادارے نے ایز اے میٹر آف پالیسی یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ طلباء سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں لیں گے چاہے وہ دینے پر راضی بھی ہوں، تو پھر استاد اس کے پابند ہے کہ مثلا ایک طالب علم آ کر کہتا ہے میں سر آپ کو اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں، آج آپ کی گاڑی خراب ہے. تو اب جیسے یہ کام ہے عام طور پہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر استاد نے کہا تم روزانہ گھر سے مجھے لوگے اور چھوڑو گے، اس کے لیے اس کو اسپیشلی آنا پڑتا ہے، یہ غلط ہے. لیکن اگر ادارے نے کہا ہے کہ آپ ان سے کسی بھی قسم کی خدمت نہ لیں تو پھر استاد کو چاہیے کہ وہ چاہے طالب علم خوشی سے بھی دے رہا ہو خدمت، اس کو منع کریں. ایمرجنسی کی بات چھوڑ دیں، اس کی تو ایک حالات الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ عمومی حالات میں کہ نہیں تم یہ کام نہیں کرو. ہمارے یہاں اس طرح کی کچھ خبریں آتی ہیں، رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ جو طلباء سے اساتذہ جو ہیں وہ کام بھی کراتے ہیں، خدمتیں بھی کراتے ہیں. پچھلے دنوں کسی کی ویڈیو بھی آ گئی تھی کہ انہوں نے سر سے جوئیں بھی نکلوائیں، کوئی خاتون ہیڈ مسٹریس تھی. تو اب یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو اس سے تو نہیں بھیجا تھا. لیکن اگر فرض کریں کہ ایک شاگرد ہے وہ اگر اپنے استاد کی تعظیم کے طور پر کر رہا ہے، ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، محبت ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کی جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہے ہم کریں. تو اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی خدمت ہے کہ جو اپنے بڑوں کی لوگ کرتے ہیں جیسے ماں باپ کی، اپنے چچا کی، ماموں کی، تو اگر وہ عرف و رواج میں اس سے کوئی والا فرق نہیں پڑتا، کوئی رشوت کا سب کوئی تصور نہیں آتا، کوئی فیورزم کا کانسیپٹ نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر اس کی شرح نہیں اجازت ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے. ورنہ اس سے بچنا چاہیے. جی. آصف سلیم صاحب ہیں لاہور سے. سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل ملکی حالات، مہنگائی، وقت کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی رسومات کو مختصر کرنے کے لیے لوگ بارات اور ولیمے کا کھانا اکٹھے اور ایک وقت میں کر دیتے ہیں، یعنی لڑکی والے اور لڑکے والے مل کر ایک کھانا کر دیتے ہیں. کیا شرعی طور پر یہ صحیح ہے یا بارات اور ولیمے کا کھانا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے انیق صاحب، اصل بات یہ کہ بارات کا تو کھانا کا کوئی تصور ایسا ہے نہیں دین میں کہ بارات کا کوئی کھانا ہو. بارات کا تصور صرف اتنا ہے کہ جب باراتی آپ کے گھر پہ آتے ہیں وقت بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ نے ان کی کوئی نہ کوئی توازن تو کرنی ہے، چائے پلانی ہے، بسکٹ کھلانے ہیں، کھانا کھلانا ہے. تو اگر آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ دینی طور پر مسنون تو ہے ولیمہ. اب یہ جو بات کر رہے ہیں ایک عام سوال آنے لگا ہے، چونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے دونوں لوگ شریک ہوں، تو دونوں تقریبات کرنے کے بجائے وہ ایک جگہ تقریب کریں تو 40-50% تک بسا اوقات بچت ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنے کا حکم کیا ہے شرم؟ تو اس میں اصول یاد رکھیں کہ یہ تقریب جو ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک تقریب ہو سکتی ہے، تو شادی کی ہوگی یا ولیمے کی ہوگی. ابھی جیسے پچھلے دنوں میرے سے ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا تھا یہ، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ بچی کی جو رخصتی ہے وہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اپنے گھر سے کر دیں، اور یہ والی تقریب جو ہے یہ ولیمے کی تقریب ہو جائے لڑکے کی طرف سے. کچھ پیسے آپ بھی اس میں ملا دیں تاکہ آپ کے لوگ بھی آ کے تو وہ جو رخصتی کروا رہے ہیں آپ بچی کی، تو وہ بغیر کسی تقریب پہ رخصتی ہو جائے، وہ گھر سے سادہ طریقے سے کر دیں، یا گھر میں چھوٹی تقریب کر کے 20-25 لوگ آ کر لڑکے والے آ جائیں اور لڑکی والے اپنے خاندان کے قریب لوگوں کو بلا لیں اور باقی مہمانوں کو وہاں پہ بلا لیں. اچھا، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی تقریب سے رخصتی بھی ہوگی اور یہی ولیمہ بھی ہے تو پھر وہ ولیمہ نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ تو رخصتی کے بعد جب لڑکا اپنی دلہن کو اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے. اب اس کا ایک اور طریقہ ہے، یہ بھی میں نے ایک صاحب کو مشورہ دیا تھا، انہوں نے سوال، میں نے کہا تھا آپ ایسا کریں کہ ایک تقریب کر لیں
چاہے آپ شادی والی تقریب میں پیسے ملا کر کھانا کھلا لیں اپنے لوگوں کو، اور جب رخصتی ہو جائے لڑکی آپ کے گھر آ جاتی ہے، اس کے بعد گھر میں ایک تقریب ولیمے کے نام پہ الگ سے کریں، چاہے آپ اس کے اندر اپنے خاندان کے محدود 25-30 لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، کیونکہ ولیمے کے لیے اتنا بکھیڑا پالنا کوئی ضروری نہیں کہ 500 لوگوں کو بلائیں آپ گھر میں ایک تقریب رکھیں، دعوت رکھیں، اور آپ کہیں کہ یہ میں ولیمہ کر رہا ہوں، تاکہ آدمی کو معلوم ہو کہ ولیمہ ہو رہا ہے یا رخصتی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی تقریب میں دلہن رخصت بھی ہو رہی ہے اور اسی تقریب کو لڑکے والے کہہ رہے ہیں چونکہ ہم نے اس میں پیسے ملا دیے تو یہی ولیمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مہمانوں کو بلا کر کھانا تو یہ کھلائیں، تو عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ ہاں تو یہ طریقہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ طریقہ ولیمے کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب کو ولیمے کی بنا لیں، زیادہ آسان طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر لڑکی والے بھی پیسے ملا لیں اور کوشش کریں کہ اپنے یہاں جو مہمان ہیں ان سب کو ادھر مدعو کر لیں، اور لڑکی کو ایک چھوٹی گھر میں تقریب میں رخصت کر دیں۔ ویسے بھی سادگی سے رخصت ہونا جو ہے وہ اصل ہے۔ اگر آپ سادہ طریقے سے ایک تقریب کرتے ہیں جس کے اندر گھر کے لوگ شریک ہوں، بہن بھائی ہیں، خالہ سگے جو قریبی رشتہ دار ہیں، 20-25-30 رشتہ دار وہ ہوتے ہیں، 10-15 وہ لوگ آ جائیں گے، 30-35-40 لوگوں کے اندر گھر میں ایک تقریب کر کے بچی کو رخصت کر دیں، سبحان اللہ۔ اور ولیمے والے دن آپ خاندان کے جتنے لوگوں کو بلانا ہے بلا لیں، جو اس طرح سے کیا جائے۔ اور دوسری ایک اور بات ہے نیک صاحب، چونکہ سوال آئی گیا ہے کہ چونکہ وہ تقریب ایک ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خوب جھمیلا کریں، تو کوشش یہ کریں کہ ہمیں شادیوں کی تقریب میں یہ پروموشن کرنی چاہیے۔ حکومت عام طور پہ ایسے اقدامات کرتی ہے تو لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈش 1 ڈش 2 ڈش کے حوالے سے کریں اور وقت محدود کریں کہ بھئی 10:30-11 بجے تک فراغت ہو جائے، 12 بجے تک، اس طرح کے کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر تقریب مشترکہ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر کھانا کیا، یہ سب نہ کریں، لیکن جب تک حکومتی پابندی نہ ہو یہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ تم نے کنجوسی کی ہے، تم نے بخل کیا ہے۔ تو اگر ایک تقریب کرنی ہے لڑکا لڑکی والوں کو مل کر تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یا تو ولیمے کی تقریب بنا لیں اور اس سے پہلے بچی کی باقاعدہ رخصتی کریں، اور دوسری صورت یہ کہ اگر اسی تقریب میں رخصتی ہو رہی ہے تو پھر بعد میں لڑکا جو ہے وہ اب ولیمے کے نام سے الگ سے کوئی ایونٹ کر لے، بھلے وہ اس کے اندر 20-25 لوگوں کو خاندان کے اپنے ہی بلا لے، لیکن وہ اس کو باقاعدہ طور پہ کہے کہ میرا ولیمہ ہے۔ ایک ہی تقریب ہو جس کو ولیمہ بھی آپ سمجھیں اور شادی کا فنکشن بھی سمجھیں، تو اس سے ولیمے کا جو اصل اصول ہے تقریب وہ ادا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بارات کے کھانے کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دین میں حیثیت نہیں ہے، گنجائش تو ہے لیکن دین میں کوئی اس کا درجہ نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے۔ وہ تو مہمان آتے ہیں تو آپ نے ان کی تعظیم، یہ گنجائش نکال لی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب آپ مہمان آئیں گے آپ کے یہاں تو آپ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے تعظیم کریں گے، آپ کھانا نہیں کھلائیں گے، چائے پلائیں گے۔ وہ تو شادی کے بغیر بھی مہمان آئے گا تو نہیں، لیکن جیسے کھانے کی تقریب ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں کئی ہمارے بڑے، ہمارے بہت سارے، معاف کیجیے آپ کی بات کر رہی ہے، بہت سارے جو جید علماء ہیں اس ملک کے اور ملکی سطح کے علماء آج بھی وہ شادی کی تقریبات میں شرکت تو کر لیتے ہیں، کھانا کھائے بغیر واپس جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کھانے کا اس کے اندر اہتمام نہیں کرتے، گھروں سے رخصتیاں کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں ایسا، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ دین میں، یعنی دین کا مطلب یہ کہ دین ہم تک پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیمے کے اہتمام کی بات کرتے ہیں۔ جی یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دین میں تصور جو ملتا ہے وہ ولیمے کے کھانے کا ملتا ہے۔ جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں، میں چونکہ اس کی وضاحت کر دوں، گنجائش نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم شادی کے کھانے کا رواج ختم کریں، لیکن بعض دفعہ ہمارے بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ شادی کا کھانا کرنا حرام اور گناہ ہے۔ یہ بات غلط ہے، حرام اور گناہ نہیں ہے، ترجیحات میں نہیں ہونا چاہیے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یہ بہترین بات ہے یہ کہ یہ حرام نہیں ہے لیکن دین سے کوئی سند نہیں ملتی۔ جی بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی۔ بس ولیمہ، ہاں ولیمہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حکم دیا تھا آپ نے کہ کرو ولیمہ، پتہ کرو ولیمہ، اللہ اکبر۔ اور وہ اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے مفتی صاحب، ابھی ذہن میں آئی کہ ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، آپ نے، یار انہوں نے ہمیں کارڈ نہیں بھجوایا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تھی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ ایک اور واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ ناراضگی والی بات کر رہے ہیں بہت ہوتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کھانے پہ بلانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عائشہ کو بھی بلا رہے ہو؟ حضرت عائشہ ام المومنین، تو انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں، تو آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ وہ پھر چلے گئے، گھر گئے، انہوں نے گھر جا کے پوچھا بھی کھانا اتنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ گھر والوں نے کہا ہے، تو پھر وہ آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کو دعوت ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی دعوت ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہاں ان کو بھی، پھر آپ لے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں
اس سادگی دیکھیں آپ نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو نہیں ہے. ہمارے آپ ذرا سا کر کے دیکھ لیں, آپ خاندان نسل کا بالکل مقاطع ہو جائے, اور اگر کوئی بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے آدمی ہوں یا کوئی مذہبی رہنما, ان کے ساتھ آدمی کی جرت نہیں ہوتی. یہ وہ سادگی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی, اور قرآن کی تعلیم ہے نا. جی ہاں, کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا سورۃ النور میں کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, دروازہ کھٹکھٹاتے ہو تم, آتے ہو اور تم سے کہا جائے اب چلے جائیں تو چلے جائیں. یہ تھوڑی کہ آپ وہاں پر کوئی ایک جھمیلہ کھڑا کر دیں, ہنگامہ برپا کر دیں کہ میں آیا ہوں تم نے مجھے کیسے ہٹایا. جی. تو حالانکہ اخلاقی تعلیم یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسا ہو, بلکہ ایک صحابی کا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پہ تشریف لے گئے اور السلام علیکم کہا ایک مرتبہ, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ اندر بیٹھے رہے, جواب نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو بھاگ کے نکلے کہ یا رسول اللہ میں نے تو صرف اس لیے خاموش بیٹھا رہا کہ آپ 3 دفعہ سلامتی بھیجیں گے ہم لوگوں پر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے میں کیسے بھیج سکتا ہوں. فوراً آپ کو پکڑ کے لے گئے اندر. تو یہ جو سادگی ہے یہ ہمارے تقریبات میں ان سب چیزوں میں نظر آیا, اور اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا نہیں صاحب کہ اس کا اہتمام بڑے پیمانے پہ ہو. ورنہ ایسے واقعات میرے علم میں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی کہ اپنی بچی کو یا بیٹے کو سادہ طریقے سے رخصت کریں, اور انہوں نے کیا, اور سامنے والے خاندان میں اس طرح کا مزاج نہیں تھا, تو وہ ساری زندگی کے لیے, بچی کے لیے, لڑکے کے لیے ایک مصیبت بن گئی. تانا اٹھتے بیٹھتے, اور صرف 1 سال نہیں 15-20 سال تک بھی کہ بھائی وہ ایک شادی ہوئی تھی, بڑے اتنے نواب لوگ ہیں اور بخیلوں نے ہمیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اس کے لیے ایک ماحول اور مزاج بنانا چاہیے. اگر آپ ایسی تقریر ہیں جیسا جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اہتمام تھا, اب اگر کسی کے لڑکا اور لڑکی دونوں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم کے ہیں, تنظیم اسلامی کے, تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک تنظیم اسلامی کا اور دوسرا کہیں اور کا ہے, تو پھر ان کے خاندان کو سمجھانا اور ان کو بھائی یہ تقریب اس وجہ سے سادہ ہو رہی ہے, جتنے بھی لوگ آتے ہیں انہوں نے آنے کے بعد بے تکی باتیں کرنی, تو اس کے لیے تھوڑی سی تعلیم بھی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہی کہ حکومتی طرف سے, جیسے پنجاب میں ایک عرصے تک تھا, مجھے اس وقت علم نہیں ہے, کہ انہوں نے سختی کر رکھی تھی کہ آپ کھانے میں سادگی رکھیں اور 12 بجے بند کریں. میں کہتا ہوں یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے کہ ایک معیار مقرر کریں کہ اس سے آگے آپ نہ جائیں. اللہ نے آپ کو جتنی بھی حیثیت دی ہو اس سے آگے آپ نہ جائیں, اور سادہ طریقے سے کریں. دعوتوں کو داد و دہش والی دعوتیں کرنا جو ہے نا, یہ کوئی عزت اور بڑی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ سادہ طریقے سے کریں. اور آج کل کے حالات میں آپ کے پاس جیسے دنیا کے بہت سے ملکوں میں, ترکی وغیرہ کی خبریں ہم پڑھتے ہیں, وہاں رواج انہوں نے یہ دیا ہے کہ کھانا سادہ کرتے ہیں اور خوب سارا کھانا بنا کے مستحقین کو پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ طریقہ آپ کریں کہ بھئی آپ نے سوچا کہ بھئی ہم شادی کریں گے, اور بجائے اس کے کہ اپنے کھانے کے اوپر ہم 50 لاکھ روپے کی تقریب کریں, ہم 5 لاکھ روپے کی تقریب کر کے باقی 40-50 لاکھ روپے ہم اللہ کے راہ میں انفاق کریں گے, تاکہ اس جوڑے کی جو زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں برکتیں ہوں. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم پروموٹ کریں, اس کی ہم وہ کرنے کی کوشش کریں, تو اس سے امید یہ ہے کہ اچھا یہ بات ایسی نہیں ہے کہ صرف دین تعلیم کرتا ہے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں, وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی سادہ طریقے سے کرو, اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہمارا دین تو ویسی تعلیم دیتا ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کی ترغیبی مہمیں چلانی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شادیوں میں نمائش نہیں ہونی چاہیے. کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے سسر اور سالے نے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور گن پوائنٹ پر اس سے طلاق دلوا دی, تو کیا جبراً اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ امید ہے مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے. بہت شکریہ. اصولی بات بتا دوں, اور دوسرا یہ کہ پھر میں ان کو مشورہ بھی دے دوں. اصولی بات یہ کہ اس طرح جان کی اور قتل کی دھمکی دے کر جو طلاق دی جاتی ہے, تو اس کے طلاق واقع ہونے پر علماء کرام کی رائے یہ کہ وہ نہیں ہوتی. البتہ اس طرح کے جو مسائل پیش آتے ہیں نا, اس میں احوال پورے لکھ کر کسی دارالفتہ سے مسئلہ لیں, فتویٰ لیں کہ صورتحال کیا تھی, واقعہ کیا پیش آیا تھا. چونکہ اس طرح کے ہمارا ٹی وی پروگرام میں ظاہر اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے, اصولی بات کر سکتے ہیں کہ جو صورتحال پیش آئی ہے وہ پوری تحریر کریں, اور جو واقعات آئیں اور وہاں جا کے بتائیں کہ جی یہ صورتحال پیش آئی ہے, اس کے نتیجے میں ہوا, تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے فتویٰ مل جائے گا. سبحان اللہ, کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں مقدس جگہوں کا دیکھنا کیسا ہے, اور یہ بات کسی سے شیئر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
خواب میں مقدس جگہوں خواب کا میں دیکھیں انیق صاحب، خواب میں اگر ایک انسان اچھی چیز دیکھتا ہے، ہاں چاہے وہ مقدس جگہیں ہوں، چاہے قدرت کے ایک مناظر ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو شراب اور دودھ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا، تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا اگر کسی نے خواب میں دودھ دیکھا تو خیر اور بھلائی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مقدس جگہ دیکھی، مسجد الحرام دیکھ لی، کوئی ایسی جگہ دیکھی، تو عام طور پہ یہ اچھائی کی طرف نشانی ہوتی ہے، اور اس خواب کو بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ خواب بتانے سے علماء منع کرتے ہیں جس میں کوئی خراب چیز دیکھی ہو، تو اس کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا خیالات ہیں، کیا ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی، فرض کرے ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں حرم شریف میں طواف کر رہا ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں روضہ پہ سلام عرض کر رہا ہوں، تو یہ تو اچھا خواب ہے، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا موقع دے گا، آج دے کل دے۔ اس طرح کی چیزیں، یا کوئی اور ایسی چیز دیکھ لی کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ لیا، یا بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں آسمانوں میں بادلوں میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ فرشتے ہیں، اور کوئی بھی چیز دیکھی جس کے اندر خیر اور بھلائی کی بات نظر آتی ہے، تو وہ خواب اچھا ہے اور اس کو بیان کرنے میں بھی حرج نہیں۔ اب وہ کہ کس حد تک صحیح ہے، وہ کچھ خیالات کے نتیجے میں کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کو حرج نہیں ہے بیان کرنے میں۔ اگر کوئی خراب چیز دیکھی ہے تو پھر اس کو بیان نہ کرے، خراب چیز کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ہر کسی سے خواب، برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اگر آپ کسی سے تعبیر لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، ان کو تو بتانا الگ بات ہے، لیکن کسی آدمی نے کوئی ایسا خواب دیکھا، فرض کریں اس نے دیکھا کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے، اب وہ مجلس میں بیٹھ کے بتا رہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس سے منع کیا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی سے پوچھتے ہو خواب تو ان کو جا کے عرض کر دو کہ بھئی میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، یا کوئی اور خراب بات دیکھی تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو وہ جو مشورہ دے دیں اس پہ عمل کر لو۔ البتہ اس کے مقابلے میں اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو وہ علیہ اعلان بتایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی شخص نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، وہ اٹھتا ہے صبح، تو اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بائیں جانب رو کر کے تھتکار دے۔ تھتکارنے جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے زبان کی نوک پر کوئی چیز ہم اگر تھوک کے ذریعے پھینکنا چاہیں تو تھتکارنا کہتے ہیں اس عمل کو۔ اس سے کیا گویا کہ وہ شیطان کو دفع کر رہا ہے، اور پھر کروٹ بدل کے سو جائے۔ تو یہ عمومی حالات میں یہ ہے۔ البتہ اس میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ بعض لوگوں کی نیند میں ان کی کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بے تحاشا خواب آتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، میں ذہن میں ایک بات عرض کروں، ہمارے ایک صاحب تھے، ان کو اتنے خواب آتے تھے کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ بس میں بیٹھ کے آپ کو اونگ آئے تو بس میں بھی خواب آ جاتا ہے۔ تو پھر ان خوابوں کی کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خواب نہ بیان کرے، چونکہ اس کی قوت متخیلہ میں کچھ فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہاں آنکھ بند کرتا ہے اس کو خواب آ جاتے ہیں۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے ہمارے پاس، چونکہ واٹس ایپ پہ بھی سوال آتے ہیں، بعض لوگ ہر دوسرے دن ایک خواب بھیج دیتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو پھر میں عام طور پہ ان حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ بظاہر آپ کی قوت متخیلہ کی وجہ سے آپ کو سوتے میں خواب بہت آ رہے ہیں، ورنہ عام آدمی کا یہ معمول نہیں ہوتا کہ وہ ہر روز ایک خواب دیکھے اور بھیج دے کہ میں نے خواب دیکھا۔ تو یہ پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خواب عموماً نہ بیان کریں، اس سے کیونکہ حاجت ہی نہیں ہے، اس کا خیال ہے ایک دن میں متمثل ہو کر آ گیا، اس کو کیا بیان کرنا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ایسا خواب دیکھا غیر معمولی لگا اس کو کہ میں نے آج اپنے آپ کو حرم شریف میں دیکھا، یا فلاں جگہ پہ دیکھا، یا اپنے بزرگوں کے ساتھ دیکھا، تو پھر وہ اگر کسی سے بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذیل میں ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے، سوچا آپ سے وہ بھی سیکھ لیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب، ذرا اس کو واضح کر دیجیے۔ لیکن صاحب یہ کافی تفصیل طلب بات ہے، اور بہت ہی یعنی علماء نے اس پر بحث کی، اس کا مفہوم کیا۔ اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے، جو خلاصہ کلام میں عرض کروں کہ نبی جو ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی اتاری جاتی ہے، جی، نبی کے پاس اللہ کی طرف سے معلومات اور علم آتا ہے۔ تو خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہنے کا مطلب یہ کہ خواب میں بسا اوقات من جانب اللہ، جیسے بندے کو اللہ نبی کو وحی کے ذریعے چیز اتاری جاتی ہے، تو خواب میں بھی بندے کو من جانب اللہ بعض اشارات دیے جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں اور جب وہ تعبیر لینے جاتے ہیں یا خود ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید ہونے والا، اور واقعی ویسا ہو جاتا ہے، تو بئی معنی اس کو کہا گیا کہ اس کے اندر انسان کو خواب کے ذریعے بسا اوقات من جانب اللہ چیز تلقین کی جاتی ہے۔ البتہ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ خواب اور کشف یہ دونوں انسان کے حق میں حجت نہیں ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر کوئی وہ ایسا عمل نہیں شروع کر دے گا کہ جیسے بسا اوقات آتا ہے کہ جی فلاں صاحب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اتنے 1000 روپے کی تم جو ہے نا
قربانی دو یا 2 بیل جا کر تم ذبح کر کے مستحقین میں تقسیم کرو. اب اس آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بکرا نہیں ذبح کر سکتا, تو ان کو کہا جائے گا کہ بھئی دیکھیں یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اگر اس پر عمل ممکن نہیں ہے تو تم بلا وجہ اس کے لیے مت پیچھے لگو, اس لیے کہ خواب عمل کے معنی میں حجت نہیں ہے. البتہ اس سے ایک اچھی, جسے ہم کہتے ہیں کہ اس سے ایک خوشگمانی لے لینا, نیک فال لے لینا, یہ اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفال کو منع کیا ہے, نیک فال کو پسند فرمایا. تو اگر ایک آدمی نے اچھا خواب دیکھا ہے تو بئی معنی کہ ممکنہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 46واں حصہ فرمایا ہے جس کے اندر جس طرح نبی کے اوپر من جانب اللہ باتیں وحی کے ذریعے اتاری جاتی ہیں, تو 46ویں درجے میں کچھ من جانب اللہ باتیں بندے کو اتاری جا سکتی ہیں. چنانچہ انبیاء کا خواب بھی حجت ہوتا ہے, وحی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, تو انبیاء پر تو خواب کے ذریعے بھی وحی اتاری جاتی ہے, لیکن ایک عام آدمی کے حق میں خواب اس درجہ نہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی بات ان کو بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں ملتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے, یہ خواب کے ذریعے ایک بات کو دکھائی گئی اور وہ غالب من جانب اللہ اشارہ تھا. قیام پاکستان کے حوالے سے بہت سارے خواب کا تذکرہ ملتا ہے, بچی کے حوالے سے. بسا اوقات استخارے میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہ استخارے کے بعد بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں ہم خواب میں دیکھنا ضروری ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب استخارہ آپ کرتے ہیں تو خواب آ گیا آپ کو, جس کے اندر آپ نے تعبیر پوچھی جا کر, تو انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کو اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ کام مناسب نہیں ہے. اب یہ جو اشارہ ہے یہ کیسے ہے, تو یہ اس معنی میں ہے کہ نبوت کا کہ 46واں حصہ ہے کہ من جانب اللہ ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا, تو وہی تو بندے پر اتر نہیں سکتی, تو من جانب اللہ اس طرف اشارہ کر دیا, تو وہی معنی یہ ہے. باقی اس میں تفصیلات ہیں لیکن اس کا مختصر مفہوم یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے پروگرام کے حوالے سے آخری سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ غریب گھرانوں میں ان کی غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرتے, دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جناب یعنی میں سوال کا مفہوم یہ سمجھاؤں کہ بعض لوگ کسی خاندان میں شادی اس لیے نہیں کرتے کہ حد سے زیادہ غریب خاندان ہے تو ہم اپنی بیٹی وہاں نہ دیں یا وہاں سے بیٹی نہ لیں. تو یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے لیے صرف دولت کو معیار بنانے کو پسند نہیں کیا ہے, دولت کے علاوہ بھی عوامل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک عامل ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر مالی حیثیت میں بہتر ہے, اس کے بچے بہتر ہیں اور بالکل غریب خاندان میں شادی کرے تو بے جوڑ شادی ہونے کے نتیجے میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, تو اس کے لیے لوگ منع کرتے ہیں. لیکن واحد بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. خاندانی طور پہ اچھے سب کچھ ہیں, آپ نے کہا نہیں واحد بنیاد یہ ہے کہ وہ غریب ہے تو ہم شادی نہ کریں. تو یہ جیسے دولت کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت ساری جو خرابیاں پیدا ہوئی ان میں سے یہ بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں رشتے کرنے یا نہ کرنے کے معیارات میں دولت کو ایک اہمیت بہت زیادہ بڑی حاصل ہو گئی ہے اہمیت اس کی بھی, لیکن ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں. دین کیا پیغام دیتا ہے؟ دین یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سے جب شادی کی جاتی ہے تو اس کے یا تو حسن و جمال دیکھ کر کی جاتی ہے, دولت دیکھ کر کی جاتی ہے, خاندان دیکھ کر کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیندار کو دیکھ کر تم کیا کرو, کہ فسفر بھی ذات الدین تریبت یدا کا, کہ بھائی بات سمجھو ایک دیندار سے کرو. تو یعنی دین ترجیح یہ دے رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دین کے اعتبار سے ایسی ہیں خاتون تو پھر ان کے ساتھ شادی کرو. تو ہمارے یہاں تابعین صرف خاتون یا یہ اصول مردوں پر بھی؟ دونوں کے لیے, دونوں کے لیے. زیادہ تر تو غربت کے اندر لڑکے کی شادی کو مسئلہ ہوتا ہے نا, کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیٹی ہم یہاں دے دیں گے تو کھائے کب کی کیا اور کیا کما کے دے گا. اور دوسرا بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنی بہو اس گھر سے لے آتے ہیں تو یہ جہیز کیا دیں گے, یا لڑکی کو کیا آتا ہوگا کیا نہیں آتا ہوگا. تو اس کے اندر صرف یہ معیار نہیں ہونا چاہیے, معیار کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہمارے لیے خاندان کے اعتبار سے مناسب ہے, ہر چیز اچھی ہے, صرف پیسہ نہیں ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے, تو یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اور بہت ساری چیزوں میں بھی فرق ہے, مس میچ ہو سکتا ہے, لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, بلا وجہ میں طلاق تک نوبت پہنچے گی, تو ہم یہ رشتہ نہیں کر رہے, اس کی اجازت ہے شرع میں, اس میں منع نہیں. اس کی دینداری دیکھی جائے, خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کہ دین سے کتنا قریب ہے یہ لڑکا یا لڑکی. اور جب یہ لڑکی فرض کیجئے آ رہی ہے ہمارے گھر میں, تو پھر ہماری جو نسل چلے گی وہ بھی دیندار ہونی چاہیے. ایسے ہی ہوگی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. سوالات بہت سارے ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین و حضرات, اپنے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد صاحب کے ہم دلی شکر گزار. آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے.
پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقین زہد کا پھل ہے اور مروت عہد پورا کرنے کا نام۔ یقین زہد کا پھل ہے اور مروت عہد پورا کرنے کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔